السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حالیہ دنوں کے اندر ہی شدید بارشوں سے بلوچستان کے اندر شدید سیلاب، جس سے بہت سا جانی اور مالی نقصان ہوا ہے۔ ابھی کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 3.5 کروڑ سے زائد لوگ اس سے متاثر ہوئے، 7 سے 8 لاکھ کے قریب مکان تباہ ہوئے، 10 لاکھ کے قریب مویشی اور ہزاروں لوگ اس میں شہید ہو چکے ہیں۔ اور یہ جانی اور مالی نقصان ہر سال برسات کے موسم میں بلوچستان یا اس کے گرد و نواح کے علاقوں کے اندر ہوتا رہتا ہے۔ اور ایسی صورتحال کے اندر کچھ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، حالانکہ آج کے دور کے اندر ایسا کوئی پیمانہ نہیں جس سے یہ ثابت کیا جا سکے کہ یہ آزمائش ہے یا عذاب ہے۔ جیسا کہ ہم میں سے کسی پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پر اللہ کی آزمائش ہے، جبکہ دوسرے کسی پر ہم ایسی مصیبت کو دیکھتے ہیں تو اللہ کا عذاب کہتے ہیں۔ حالانکہ آج کی کسی بھی مصیبت کو آزمائش ہی سمجھنی چاہیے، جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسباب کو اپنانے کی بھی تلقین کی گئی ہے، کسی آفت سے نمٹنے کے لیے، بلکہ اسباب کو اپنانا سنت ہے۔ جیسا کہ سورۃ انفال کے اندر فرمایا گیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ کسی قوم پر کوئی نعمت انعام فرما کر پھر بدل دے، جب تک کہ وہ خود اپنی اس حالت کو نہ بدل دے جو کہ ان کی اپنی تھی، اور یہ کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہی کہ اللہ تعالیٰ تب تک اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب کہ وہ خود اپنی حالت کو بہتر نہیں کرتی۔ ہر سال اس سیلاب کی وجہ سے کتنا جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے، بجائے یہ کہ کوئی اسباب اختیار کر کے اس کو کسی طریقے سے کنٹرول کر لیا جائے۔ اور کالا باغ ڈیم، جو کہ سبھی جانتے ہیں کہ کس وجہ سے نہیں بن رہا، اور اس کے علاوہ جو چھوٹے ڈیم بنائے گئے تھے جو ناقص مٹیریل کی وجہ سے اس سیلاب کی زد سے تباہ ہو چکے، اور جن کے تباہ ہونے سے بہت سا جانی اور مالی نقصان ہوا۔ اور اسی مواقعوں پر پولیٹکس جماعتیں اور مذہبی جماعتیں چندے کے لیے اکٹھا تو ہو جاتی ہیں، آیا ان ڈیم کے لیے کہ وہ جدوجہد نہیں کر سکتی؟ اور افسوس کہ ایسے موقعوں پر لوگوں کا ساتھ دینے کی بجائے ایسے عمل اختیار کیے جاتے ہیں جس سے انسانیت لرز اٹھتی ہے، جیسا کہ سندھ کے وڈیروں نے اپنے گنے کی فصل بچانے کے لیے سیلابی ریلے کو گاؤں کی طرف موڑ دیا، جس سے بہت سارے گاؤں اور جانی اور مالی نقصان ہوا۔ اسی طرح گاؤں گاؤں کی لڑائیوں کے اندر جب کہ سیلابی ریلا اگر دونوں گاؤں کی طرف کھولا جاتا تو اس سے کم جانی اور مالی نقصان ہوتا، لیکن دونوں کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے ایک گاؤں نے سیلابی ریلے کو صرف دوسرے گاؤں کی طرف کھول دیا، جس سے وہ تمام گاؤں زیر آب ہو گئے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ذخیرہ اندوزوں کا ذخیرہ شدہ مال اس سیلاب کی زد سے ضائع ہو گیا، اور اسی طرح ایک بچی کو راشن کے بہانے اس سے زیادتی کر دی گئی۔ اور اسی طرح جبکہ اس سیلاب کے اثرات دوسرے صوبوں تک ابھی پہنچنے میں ہفتوں لگنے تھے، تو وہاں کی منڈیوں کے اندر اشیاء کے ریٹس کے اندر اضافہ کر دیا گیا۔ اور جیسا کہ پہلے فرمایا گیا کہ اس قوم کی حالت اللہ تعالیٰ تب تک نہیں بدلتا جب کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے، اور یہ قوم بدلے بھی تو کیسے جو کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ جب کرونا آیا تو ہینڈ سینیٹائزر اور ماسک کو بلیک مارکیٹنگ کے اندر اضافی قیمت میں بیچا گیا۔ اور اسی طرح 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے میں جب مظفر آباد کے اندر بہت سا جانی اور مالی نقصان ہوا، تب متاثرین لوگوں کے گھروں میں سے اشیاء کو چوری کیا گیا، اور اس سے بڑھ کر مردہ عورتوں کے اعضاء کاٹ کر سونے کے زیورات، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے عمل کیے گئے جس سے انسانیت لرز اٹھتی ہے۔
اور اسی ثانیہ کے اندر جب 5 بھائی ایک چٹان پر کھڑے ہو کر گھنٹوں تک مدد کی اپیل کرتے رہے لیکن ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں آیا، بالآخر وہ اسی سیلاب کی زد میں آ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ آیا اپنی جان کو بچانے کے لیے اور ہر سال ایسے حادثات سے اور مالی اور جانی نقصان سے بچنے کے لیے اسباب میں قرآن و حدیث میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سوتے وقت برتن ڈھک لیا کرو ورنہ دروازے بند کر لیا کرو اور چراغ بجھا لیا کرو، کیونکہ یہ چوہا بعض اوقات چراغ کی بتی کھینچ لیتا ہے اور گھر والوں کو جلا دیتا ہے۔ جیسے کہ بخاری مسلم کی ایک اور احادیث کے اندر مدینہ منورہ میں ایک گھر رات کے وقت جل گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے متعلق کہا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آگ تمہاری دشمن ہے، اس لیے جب سونے لگو تو اسے بجھا دیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس حد تک ہمیں جا کر سمجھایا، کیونکہ پرانے وقتوں کے اندر جب مٹی کا تیل اور پیٹرول نہیں ہوتا تھا تو کھانے کے تیل کے اندر ہی دیے کو جلایا جاتا تھا اور تب چوہا دیا سلائی کو اٹھا کر لے جاتا اور پھر گھر میں آگ لگ جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس حد تک اپنی جان کو بچانے کے لیے ہمیں اسباب سکھائے۔ اسی طرح سنن ابی داؤد اور مشکات المصابیح کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی ایسی چھت پر سوئے جس کے گرد کوئی منڈیر پردہ وغیرہ نہ ہو تو اس سے ذمہ اٹھ گیا، یعنی کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی چھت پر سوتا ہے جس کے ارد گرد کوئی دیوار نہیں، یا بے احتیاطی، یا جیسے کہ کچھ لوگوں کو سوتے ہوئے چلنے کی عادت ہوتی ہے، ایسی صورت میں اگر کوئی شخص گر کر مرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے ہمارا ذمہ اٹھ گیا۔ اسی طرح صحیح مسلم اور مشکات المصابیح میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن کی نسبت بہتر ہے اور زیادہ محبوب ہے، جبکہ خیر دونوں میں موجود ہے۔ جس چیز سے تمہیں حقیقی نفع پہنچے اس میں حرص کرو اور اللہ سے مدد مانگو اور کمزور نہ پڑو، یعنی مایوس ہو کر نہ بیٹھ جاؤ، اور اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچے تو یہ نہ کہو کہ کاش میں اس طرح کرتا تو ایسا ایسا ہوتا، بلکہ یہ کہو یہ اللہ کی تقدیر ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس لیے کہ حسرت کرتے ہوئے کاش کہنا شیطان کے عمل کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ اس احادیث سے ہمیں یہ واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی کام کے لیے پہلے اسباب کو اپنانے کی تلقین کی، اس کے بعد اگر پھر بھی کوئی مصیبت اور آزمائش آئے تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے اور اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں پر صبر اور اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ہمارے ملک پاکستان کو ہر قدرتی اور مصنوعی آفتوں اور آزمائشوں سے بچائے رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔